الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا الأعمال سبعا ما تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مقعدا أو موتا مجهزا أو الدجال فإنه شر منتظر أو الساعة فإن الساعة أدهى وأمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے انسان کو دنیا کی یہ جو چھوٹی سی زندگی دی ہے، یہ حالات کے ساتھ گزرتی ہے. دنیا میں ایک حال برقرار نہیں رہتا ہے، بلکہ حال بدلتے رہتا ہے، اور بدلنے والا یہ حال انسان کو بہت سارے سبق بھی دیتا ہے، بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں بھی اپنے پیچھے چھوڑتا ہے. گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ خود اللہ کی طرف سے آواز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں ہر انسان کو، امت کے ہر فرد کو، کہ تیزی کرو، جلدی کرو، اللہ کی مغفرت کے حاصل کرنے میں دیر نہ کرو، اور عمل کے کرنے میں آگے بڑھو. ہمیشہ انسان یہ جو سوچتا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی بہت لمبی زندگی ہے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، آگے کریں گے، آگے کریں گے، یہ سوچ کر انسان عمل میں کمزور پڑ جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. کہ آگے کریں گے، قرآن پاک نے بتایا کہ موقع ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احوال بدل سکتے ہیں، اور آنے والا حال ضروری نہیں کہ آنے والا حال عمل کے کرنے میں، آخرت کی طرف رخ کے بدلنے میں، اللہ کی طرف آگے بڑھنے میں مددگار بنے.
بلکہ آگے آنے والا حال ہو سکتا ہے انسان کے لیے اور زیادہ دشوار ہو جائے، مشکل ہو جائے، اس کے لیے اپنے زندگی کے فیصلے کرنا اور مشکل ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو تفصیل سے سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل میں جلدی کرو، ما تنتظرون، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ فقراً منسیا، ایسی فقیری آ جائے جو انسان کو سب کچھ بھلا دے، غناً مطغیا، ایسی مالداری آ جائے جو مالداری انسان کو سرکش بنا کے رکھ دے، او مرضاً مفسدہ، یا ایسی بیماری آ جائے جو بیماری انسان کو ناکارہ بنا کے رکھ دے، او حرماً مقعدہ، یا ایسا بڑھاپا آ جائے جو بڑھاپا انسان کو ایک کونے کا بنا کے رکھ دے، کنارے لگا دے، کہ یہ حال انسان کے پر آتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے انسان، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے اپنے شہر میں خود آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لگژری سواریوں میں سفر کرنے والوں نے شاید یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی ٹریکٹر میں بھی بیٹھنا پڑے گا، لیکن زندگی کے حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، اور جب حال آتا ہے تو انسان پھر اس حال میں اس طرح سے پھنس جاتا ہے کہ جو اصل آخرت ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں ہیں وہاں سے موڑو، کہ یہ حالات ہیں، فقیری، تنگ دستی، مالداری، فراغ دستی، بیماری اور بڑھاپا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او موتن مجہزہ، کہ فقیری نہیں آئی، مالداری نہیں آئی، یا اس حال میں انسان بچ بھی گیا، بیماری اور بڑھاپا یہ بھی بچ گیا، تو ایک اور حال تو انسان کسی صورت سے اسے بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ فرمایا کہ موتن مجہزہ، ایسی موت جس کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ مرنے کے بعد تیاری نہیں ہوتی ہے، مرنے سے پہلے ساری تیاری ہو چکی ہے، بس انسان کے مرنے کا انتظار ہے۔ مرنے کے بعد تیاری نہیں ہوتی ہے، مرنے سے پہلے ساری تیاری ہو چکی ہے۔ وہ ریٹھے، جن ریٹھوں کو ڈال کر پانی گرم کرنا ہے وہ بازار میں آ چکے ہیں۔ وہ کافور جو بدن پر ملنا ہے وہ کافور بازار میں آ چکا ہے۔ وہ کپڑا جو بدن پر کفن کے طور پر پہنایا جانا ہے وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہے، بس دکان میں جا کر یہ کہنا ہے کہ چھوٹی میت ہے یا بڑی میت ہے۔ چھوٹی میت کہیں گے تو تیار ریڈی جو کفن ہے وہ اٹھا کے دے دیں گے، بڑی میت کہو تو وہ اٹھا کے دے دیں گے۔ جی مرنے کے بعد کپڑا تیار نہیں ہوتا ہے، کفن کا کپڑا تیار ہے، ریٹھے وہ تیار ہیں، وہ بدن پر ملنے کا کافور تیار ہے، وہ عطر جو کفن پر ملا جائے گا وہ تیار ہے، سب کچھ تیار ہے۔ جس جنازے میں لے کے جانا ہے، جس تختے پہ نہلانا ہے وہ جنازہ تیار ہے، جس تختے پہ نہلانا ہے وہ تختہ تیار ہے۔ عجب اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ آدمی کروڑوں روپے ڈال کر گھر بناتا ہے، لیکن جب انتقال ہو تو گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر نہلایا جاتا ہے، گھر کے آنگن میں نہلایا جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ماشاءاللہ اربوں روپے، کروڑوں روپے اس نے اپنی ذات پر خرچ کیے، اپنے آپ پر خرچ کیے، اپنے کپڑوں پر خرچ کیے، جوتوں پر خرچ کیا، جی اپنے آئینے پر خرچ کیا، پتہ نہیں کہاں کہاں پیسے لوٹا دیے، لیکن جب نہلانے کا وقت اور جنازے میں اٹھانے کا وقت آتا ہے تو وہ نہلانے کے لیے جو تختہ ہے وہ تختہ بھی چندے کا،
اور جو جنازہ اٹھا کر لے جایا جانے والا ہے وہ جنازہ بھی چندے کا، کہ امت نے، مسلمانوں نے پیسہ اکٹھا کر کر وہ تختہ اور وہ جنازہ تیار کیا۔ کوئی اپنے لیے تختہ نہیں خرید کے رکھتا ہے کہ مجھے اس تختے پہ نہلایا جائے، اس کو غسل اسی چندے کے تختے پر دیا جاتا ہے، اسی چندے کے جنازے میں اسے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ سب حقیقتیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں موتن مجہزہ، موت کی پوری تیاری ہو چکی ہے، ہر چیز تیار ہے۔ بہت سارے تو ماشاءاللہ عمرے کا سفر کرتے ہیں، حج کا سفر کرتے ہیں، عمرے اور حج کے سفر سے واپس آتے ہیں تو اپنا وہ احرام کا کپڑا اٹھا کے رکھ دیتے ہیں کہ اس کو میرے کفن میں استعمال کیا جائے۔ کہ تیاری ہو چکی ہے، مرنے کے بعد تیاری نہیں ہوگی، مرنے سے پہلے ساری تیاری ہو چکی ہے، بس انسان کے مرنے کا انتظار ہے، کہ مرنے کا انتظار ہے۔ انتقال ہوتے ہی سب چیزیں باہر نکل کے آ جائیں گی، اکٹھے ہو جائیں گی اور کام بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حالات جو پہلے بتائے وہ حال نہ ہو تو موتن مجہزہ، جس موت کی ساری تیاری ہو چکی ہے وہ موت تو ہر حال میں آ کے رہے گی۔ اور اگر موت سے تو بچنے کا سوال نہیں ہے، لیکن موت کے دوران، موت کے آنے سے پہلے، زندگی کے دوران موت سے بھی سخت ایک حال ہے۔ وہ سخت حال آ سکتا ہے جو موت سے زیادہ شدید ہے، مرنے سے زیادہ امتحان کا حال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اوی الدجال، یا پھر دنیا میں دجال آ جائے گا۔ فَإِنَّهُ شَرٌّ مُنْتَظَرٌ۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کو بتایا تھا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے دنیا میں دجال آئے گا۔ حضرت آدم نے بتایا، حضرت نوح نے بتایا، حضرت ابراہیم نے بتایا، حضرت موسیٰ نے بتایا، حضرت عیسیٰ نے بتایا، پچھلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بتایا کہ دجال دنیا میں آنے والا ہے۔ تو دجال کا انتظار ہو رہا ہے، بہت ساری چیزوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں سنائی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے بعد اب اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، میرے بعد ایک نبی آئیں گے اور وہ نبی احمد ہوں گے۔ تو رسول اللہ کے دنیا میں آنے سے پہلے رسول اللہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ تو ایسے مختلف چیزوں کا دنیا میں انتظار ہو رہا ہے، قیامت کی نشانیوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ جی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے دجال کا بھی انتظار ہو رہا ہے، اور دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ شَرٌّ مُنْتَظَرٌ، کہ سب سے بدترین چیز جس کا دنیا میں انتظار ہو رہا ہے وہ دجال ہے۔ کہ دجال کے آ جانے کے بعد اپنے ایمان کا بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی، بہت بڑی آزمائش۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، دھوکے کو۔ آج کا یہ دور دجل و فریب کا دھوکوں کا زمانہ ہے، چاروں طرف دھوکے ہی دھوکے ہیں، ہر طرف انسان دجل اور فریب ہی دیکھ رہا ہے۔ جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ حقیقتیں نہیں ہوتی ہیں، حقیقتیں انسان کی آنکھوں کو نظر نہیں آتی ہیں۔ حقیقتوں کے سامنے دجل کے، فریب کے، دھوکے کے پردے انسان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور انسان یہ دجل فریب کے سمندر میں یہ غوطے لگا رہا ہے، ہر دن دھوکا کھاتا ہے، ہر چیز میں دھوکا کھاتا ہے۔ دھوکے کھانے کی عادت سی بن گئی ہے کہ یہ دھوکوں کا دور، دجل فریب کا دور، یہ سب جو آج دھوکے ہو رہے ہیں یا دھوکے دے رہے ہیں وہ سب چھوٹے دجال ہیں۔ ایک بہت بڑا دجال ہے جو آنے والا ہے، جو ان سب کا سردار ہے، وہ اس کا نام ہی دجال رکھ دیا گیا۔ وہ دھوکہ باز، وہ فریبی ہے،
اس کا نام ہی دجال رکھ دیا گیا. اور دجال یہ عربی میں سب سے بڑے فریبی کو، سب سے بڑے دھوکے باز کو کہا جاتا ہے کہ اس کا دھوکہ ہی عجیب ہوگا. اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جنت بھی حقیقت میں جہنم ہوگی. تو لوگ دھوکے کھائیں گے. وہ اپنے سامنے ایک انسان کو زندہ کھڑا کر کے، آج تک دنیا جو نہیں کر سکی وہ دجال کر کے دکھائے گا. آج تک دنیا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود سے مقابلہ مناظرہ ہوا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہی کہا تھا کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، لیکن نمرود کم دماغ، اس کی سمجھ کم، نا سمجھ تھا، وہ کم دماغ تھا. اس نے حضرت ابراہیم کی بات سمجھی نہیں. اس نے کہا ہم بھی زندگی دیتے ہیں، ہم بھی موت دیتے ہیں. اس نے جیل میں بند ایک آدمی جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، موت کا پروانہ تیار تھا، ایسے کو بلا کر اس نے کہا ہم اس کو زندگی دیتے ہیں، ہم نے اس کو جیل سے آزاد کر دیا، یہ باہر جا سکتا ہے. ایک راستے پر گزرتا ہوا معصوم آدمی اس کو پکڑ کے لایا، اس کی گردن اڑا دی. کہا کہ دیکھو ہم بھی مارتے جلاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ تو ناسمجھ ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا مارنا جلانا کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل بدل لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو پھر مغرب سے سورج نکال کے دکھا دے. فبہت الذی کفر. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کافر کی سمجھ کام نہیں آئی، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب سے کیسے نکالا جائے. تو وہ وہاں خاموش رہ گیا اور اللہ کی قدرت گویا سمجھ میں آ گئی. تو دنیا میں کوئی آج تک زندگی دینے والا نہیں تھا. دجال کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا فرمائیں گے، اللہ دیں گے یہ طاقت، اور وہ بھی صرف ایک دفعہ، ایک مرتبہ اسے طاقت ملے گی کہ ایک مومن کو وہ اپنے سامنے قتل کرے گا، مارے گا، اور پھر وہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا دے گا. تو سارے دیکھنے والے کہیں گے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی، اب اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت بھی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ شاید یہی خدا ہے، یہی رب ہے، یہی پالنہار ہے، یہی ساری طاقتوں کا مالک ہے. لیکن وہ مومن جس مومن کو موت دے کر دوبارہ جلایا گیا، وہ مومن دجال سے کہے گا کہ اللہ کی بات، رسول اللہ بات، اب ہمیں اس پر اور مزید یقین ہو گیا، اور پختہ ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ صرف ایک دفعہ مار کر جلانے کی تمہیں طاقت ملے گی، اب دوبارہ تم نہ مجھے مار سکتے ہو نہ زندگی دے سکتے ہو. لیکن جو دوسرا مجمع ہوگا وہ دجال کے اس فریب کو دیکھ کر دھوکہ کھا جائے گا، اور دھوکہ کھا کر اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، ایمان کو بیچ دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حالات زندگی کے اندر بدلتے رہیں گے. یہ بدلتے ہوئے حالات انسان کو آزمائشوں میں ڈالیں گے، آزمائشوں میں گھیریں گے. اس لیے سنبھلنا چاہیے کہ کہیں کسی آزمائش میں پھنس نہ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا دجال بہت بڑا فریب ہے، اور اس موقع پر اپنے ایمان کا بچانا بہت بڑی مشکل اور بڑی آزمائش ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا آگے اس سے ایک اور سخت حال آ سکتا ہے جو آخری حال ہے، اس کے بعد اور کوئی حال نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دجال سے بھی بچ گئے تو ایک اور حال آئے گا، اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے. وہ انجام ہے، دنیا کا ایک آغاز تھا، وہ ایک دنیا کا انجام ہے. اب اس ساعہ قیامت آ جائے گی. جس قیامت کا انتظار ہو رہا ہے وہ قیامت آ جائے گی، کہ قیامت آنے والی ہے. یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں بنی ہے، یہ دنیا اجڑنے کے لیے بنی ہے. یہ کائنات کا نظام یہ باقی رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا نظام
ختم ہونے کے لیے، اجڑنے کے لیے ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اللہ فرماتے ہیں سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، تارے بے نور ہو جائیں گے۔ اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، کہ آسمان ٹوٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ اور اذا الارض مدت، اس زمین کو ربر کی طرح سے کھینچ دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمینوں میں زلزلے پڑ جائیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایک ہونے والا واقعہ ہے جو ضرور ہوگا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے ہونے کو کوئی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ وہ قیامت کا دن ہے، وہ خافضۃ رافعہ، کہ اچانک اوپر سے نیچے کسی کو گرائے گا اور کسی کو نیچے سے اوپر اٹھائے گا۔ سوسائٹی اور معاشرے سماج میں جو بہت معزز، بہت باعزت، بہت مکرم سمجھے جاتے تھے، وہ قیامت کے دن اچانک اوپر عزتوں سے نیچے ذلتوں کے گڑھے میں گریں گے۔ وہ فقیر، معمولی، وہ جن کے کپڑوں پر پیوند ہوتا تھا، جو پرانے کپڑے، پھٹے کپڑے پہنتے تھے، لیکن جن کے ماتھوں پر سجدے کا نشان تھا، دنیا ان کو حقیر و فقیر سمجھتی تھی، لیکن رافعہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اٹھائیں گے، موتیوں کے ممبروں پر ان کو ٹہرائیں گے، ان کو عرش کا سایہ دیں گے، اور وہ گویا دنیا کے نہیں آخرت کے سب سے معزز انسان ہوں گے۔ ان کی عزت اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے کرامت وہ الگ ہی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ قیامت آئے گی، آنے والی ہے، اور اس قیامت کے آنے میں بہت ساری باتیں بتا دی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچانک آئے گی قیامت، اس کے ساری علامات، ساری نشانیاں نمودار ہو چکی ہوں گی، لیکن پھر بھی انسان غافل رہے گا کہ اچانک قیامت آئے گی۔ قیامت اچانک، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کپڑے کی دکان میں پہنچے گا، کپڑے کی دکان میں پہنچ کر وہ کہے گا، مثال عرض کرتا ہوں کہ وہ کہے گا کہ مجھے ایک شرٹ پیس دے دو۔ سامنے والا تھان نکالے گا، تھان نکال کر وہ ٹیپ سے، اسکیل سے ماپنا شروع کرے گا، اور ناپ کر اپنے ہاتھ میں قینچی لے کے کپڑا کاٹنا شروع کرے گا۔ اور یہ جس نے آرڈر دیا، اس نے اپنی جیب سے پرس نکالا، پرس سے پیسے نکال کر یہ پیسے گن رہا ہے اور وہ کپڑا کاٹ رہا ہے۔ اتنے میں قیامت کا دھماکہ ہوگا، اتنے میں قیامت کا دھماکہ ہوگا۔ اس کے ہاتھ سے قینچی اور کپڑا نیچے گرے گا، اس کے ہاتھ سے پرس و پیسے نیچے گریں گے، اور پھر پوری دنیا میں قیامت برپا ہو چکی ہوگی کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوتا ہے۔ جس دن آپ لوگوں کو دیکھو گے، یوم تری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، کہ لوگ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے نشہ کیا ہوا چلتا ہے، کہ وہ چل نہیں رہے، ڈل رہے ہیں، کبھی ادھر وہ ڈلتے ہوئے چل رہے ہیں۔ لوگ سمجھیں گے کہ شاید نشہ کر لیا ہے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نشہ نہیں کیا ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید۔ یہ جو آسمان پھٹا، یہ جو زمین پھٹی، یہ سورج و چاند جو پھٹے اور ستارے جو گرنے لگے، اور پہاڑ جو روئی کے گالوں کی طرح سے اڑنے لگے، اس کو دیکھ کر انسان کا دماغ معاف ہو چکا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے الگ کر کے پھینک دیں گی، اور گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ جن کے پیٹوں میں بچے ہوں گے، گھبراہٹ کی وجہ سے وہ بچے نکل جائیں گے، بچے ضائع ہو جائیں گے۔ یہ قیامت ہے، آنے والی ہے، قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، اور یہ افسانے نہیں ہیں جو ہمیں سنائے جا رہے ہوں، اور ہم سن کر تبصرے کا ایک جملہ اور تجزیے کا ایک جملہ
بتا دیں بہت اچھا تھا، بیان بہت اچھا تھا جی، بات بہت اچھی تھی، یہ دو چار جملوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ رکو، سنبھلو، زندگی بناؤ، کہاں تک بڑھتے چلے جاؤ گے۔ ایک صحابہ کا زمانہ تھا، ایک صحابہ کے جذبے تھے اور ایک ہمارے جذبے ہیں۔ ہمارے جذبے اور صحابہ کے جذبوں میں فرق محسوس کرو، اپنی زندگی کے اس فرق کو محسوس کر کے زندگی کے فیصلے کرو۔ صحابہ کہتے تھے ان ہممنا الآخرہ، ہمارے دل کے اندر آخرت بیٹھی ہوئی ہے، ہم آخرت بنانا چاہتے ہیں، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا سے کوئی ہمیں یہ رشتہ نہیں ہے، دنیا کو ہم گزرگاہ سمجھتے ہیں، گزر جانے کی جگہ سمجھتے ہیں، یہاں سے ہمیں گزرنا ہے، یہاں سے آخرت کا توشہ لے کے جانا ہے۔ تو حضرت صحابہ کہتے ہیں ان ہممنا الآخرہ، ہماری ہمتیں، نیتیں، ارادے، عزائم اور ہمارے جذبے اور ہمارے حوصلے اور ہمیں جو کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے۔ میں، آپ، ہم سب اگر ذرا اپنے اندر کے دلوں کی ارمانوں کو دیکھیں، دلوں میں بیٹھے ہوئے جذبوں کو دیکھیں، اندر جو منصوبے ہیں ان منصوبوں کو دیکھیں، سکیمیں، پلاننگ جو ہم نے کی ہے، جو پلاننگ ہم نے کی ہے اس کے لیے 60 سال 70 سال کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے۔ یہ 60-70 سال کی زندگی میں ہمارے پلان اور ہماری اسکیمیں پوری ہونے والی نہیں ہیں، اس کے لیے تو 1000 سال کی زندگی بھی شاید کافی نہیں ہوگی۔ جتنے لمبے منصوبے اور جتنی لمبی لمبی امیدیں ہم لگائے ہوئے ہیں، یہ حالات انسان کو یہ ہلکا سا دھچکا دیتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کراتے ہیں، اللہ کی طرف موڑنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے رخ کو موڑنا چاہیے، اور حالات کے باوجود انسان اپنے رخ کو موڑنے کا فیصلہ نہ کرے، زندگی کے اندر عبرت نہ حاصل کرے، اپنی زندگی کو بدلنے کے فیصلے نہ کرے، تو پھر کوئی حال اس کو بدل نہیں سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی بتایا اور سمجھایا کہ بادر الاعمال، اعمال میں جلدی کرو، آگے بڑھو۔ نماز ایک ایسا حکم ہے جس حکم میں انسان غفلت نہیں برت سکتا۔ نماز غفلت کی چیز نہیں ہے کہ آدمی نماز میں غفلت برتے۔ اللہ کا نام لینا، اللہ کو یاد کرنا، صبح سے شام تک کتنا دنیا بولی جاتی ہے۔ آدمی اگر صرف اپنے بول کا حساب کرے کہ میں دنیا کتنا بولتا ہوں اور اپنے 24 گھنٹے میں اللہ کا نام کتنا لیتا ہوں، یہ جو روپیہ، پیسہ، مال کی تعریف، اپنا سامان بیچنے کے لیے گاہک کے سامنے چیز کی تعریف، یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ سب ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرا ہر بول اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے۔ ایک طرف وہ دنیا کے بول بھی اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک طرف اللہ کا نام جو میں زندگی میں لیتا ہوں، 24 گھنٹے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، وہ بھی لیا جاتا ہے، اس کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے پاس جمع ہوتا رہتا ہے۔ زندگی جینا، بنانا، سنوارنا اور سنگھارنا جتنا ہے اس سے اور آگے بڑھانا اور آگے ترقی کرنا، یہ میں کتنا بولتا ہوں۔ مرنا بھی ہے، دنیا سے جانا بھی ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ جو کچھ بنایا وہ چھوٹ جائے گا، وہ دھرا رہ جائے گا، وہ یہیں رہ جائے گا، مجھے یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ بھی میں بولتا ہوں کہ نہیں بولتا ہوں؟ یہ دنیا زندگی میں دن بھر میں بنانا ہے، ترقی کرنا ہے، کمایا ہے، لیکن یہ جتنا کمایا وہ تو بہت کم ہے۔ سمجھانے کے لیے، دل کو سمجھانے کے لیے کچھ نیک لوگوں کی مجلس مل جائے، اچھے لوگوں کی صحبت مل جائے تو بولنے کے لیے یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ لوگوں پر خرچ بھی کرنا ہے، ضرورت مندوں کی مدد بھی کرنا ہے۔ دنیا ہم اس لیے نہیں کما رہے کہ اپنے اوپر خرچ کریں، دنیا لوگوں پر خرچ کرنے، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کما رہے ہیں۔ یہ سب دل کے بہلانے کے لیے یہ سب جملے ہیں جو ہمیں کہے ہمارے زبان سے نکلتے اور خود گویا اپنے دل کو ہم بہلا لیتے ہیں۔
لیکن ذرا سوچنا یہ ہے کہ جتنا دنیا بول رہا ہوں اتنا موت کو بھی بولتا ہوں کہ نہیں بولتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 25 مرتبہ موت کو یاد کرے گا اس دن اگر اس کا انتقال ہو گیا تو دنیا سے شہید جائے گا, شہید بن کے مرے گا. یہ دن میں 25 مرتبہ موت کو یاد کرے. مرنا ہے, میں مر جاؤں گا, میں مر سکتا ہوں, اگر مر گیا اسی حال میں مر جاؤں گا. یہ جو انفینشڈ بلڈنگ ہے, یہ میرا جو انفینشڈ پروجیکٹ ہے, یہ ایسا ہی رہ جائے گا, یہ باقی رہ جائے گا. میں نکل جاؤں گا, میرا جنازہ اٹھا لیا جائے گا, میرا سب کچھ تقسیم ہو جائے گا. یہ بھی کبھی بولنا چاہیے تاکہ آدمی کو احساس ہو کہ مرنے والا ہوں, اس لیے موت کی تیاری کرنا چاہیے. مجھے زندگی کا رخ بدلنا چاہیے. میں دنیا کی طرف چہرہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, مجھے اپنا قبلہ آخرت کی طرف بدلنا چاہیے, میرا رخ آخرت کی طرف بدلنا چاہیے. یہی آواز اللہ بھی لگا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, تم اپنے رخ کو اللہ کی بخشش کی طرف موڑ لو. اعمال وہ کرو جن اعمال کے کرنے سے اللہ کی بخشش ملتی ہے, اللہ کی طرف سے معافی ملتی ہے, اور اللہ کی جنت جن اعمال سے ملتی ہے ان اعمال کی طرف. اور پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, خود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, بہت دوڑ لگائی دنیا کی طرف, بہت دوڑ لگائی اسباب کی طرف, بہت دوڑ چکے ہو پیسے کی طرف, روپے کی طرف, مال کی طرف. اللہ تعالیٰ آواز لگا رہے, ذرا دل کے کانوں سے ہم اللہ کی اس پکار کو سنیں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو اور اپنے رخ کو موڑو اور اللہ کی طرف دوڑنا شروع کرو. تو بزرگوں عرض یہی کرنا ہے کہ زندگی حالات سے گزرتی ہے اور حال ہمارے اوپر نہیں آیا تو اللہ نے ہمیں عافیت دی ہے, اللہ نے ہمیں عافیت سے نوازا ہے, لیکن اطراف ہونے والے حالات, یہ حالات ہمیں سبق دیتے ہیں, ہمیں نصیحت دیتے ہیں اور ہمیں گویا عبرت کا ایک تعزیانہ لگاتے ہیں کہ ہم بھی سنبھلیں, زندگی میں رکیں, اپنے آپ کے بارے میں سوچیں, اپنی آخرت کی فکر کریں, موت کا یقین کریں, بدلتے حالات میں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو اور پوری امت کو توفیق نصیب